آج سورہ مائدہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، جس پر مزیدار چیزیں رکھی ہو، اس دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو ان کے محبین تھے، جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ حواریین نے یہ فرمائش کی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اور حضرت ماں مریم کو، جو حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، بغیر موسم کے پھل کھلائے، جنت سے دسترخوان ان کے لیے اترتا تھا، تو آپ ہمارے لیے بھی دسترخوان اتاریے۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ سورہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہو، وعدہ کر لیتے ہو، عہد کر لیتے ہو، اس کو نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہ حلال رہیں گے، اور جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ حرام رہیں گے، آپ کی من مرضی نہیں چلے گی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی بھی جانور کو ذبح کیا، وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ وہ جانور آپ ذبح کریں کسی آستانے پر لے جا کر کے، اس پیر کے نام پر یا اس آستانے کے جو بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، وہ چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی آستانوں پر ان کا نام لے کر ان کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گئے ہو وہ بھی حرام ہے، جو جانور کو چوٹ لگی، گرا پڑا اور مر گیا، حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، اب اس حکم کے مطابق جو لوگ چلتے نہیں وہ کافر ہے۔ بعض جگہ فرمایا، آگے فرمایا وہ ظالم ہے، پھر فرمایا وہ فاسق ہے۔ شدید وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بتائی جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، کسی اور کے حکموں کو مانتے ہیں، کسی اور طریقے سے چلتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس کا اکثر حصہ فتح مکہ کے آس پاس نازل ہوا۔ آپ جانتے ہیں مدینہ جانے کے بعد صلح حدیبیہ ہوا سن 6 ہجری میں، تو کچھ حصہ صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے مکہ مدینہ کی طرف، کیونکہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو۔ آپ واپس جا رہے تھے، اس بیچ راستے میں کچھ آیات اتری جو اس صورت میں ہے، اور کچھ 2 سال بعد نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی اس صورت میں ہے، اور کچھ
آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جو نبی علیہ السلام کا آخری حج تھا، اور اس حج کے بعد اور ان آیات کے بعد جو اس موقع پر نازل ہوئی، نبی دنیا میں تقریباً 80 یا 82 دن حیات رہے۔ ان آیات میں سب سے اہم آیت، عظیم الشان آیت وہ یہ ہے، آپ اونٹنی پر جا رہے ہیں، عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے، اور یہ آیت اتر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین یہی رہے گا، اب یہ مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو نعمت اسلام میرے حوالے کی تھی اس کو اب میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، جو قرآن، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون، جو نعمت کی شکل میں تم پر آئی ہے وہ اب میں نے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تیسری بات ارشاد فرمائی، اب اسلام کو ایز اے دین میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا، یعنی اب یہی دین اسلام رہے گا، کلچر اسلامی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کلچر نہیں چلنے والا، اس کے مطابق چلو گے، بس اسی کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا، یعنی پسند کر لیا، اسی میں خوش ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کو کسی یہودی نے کہا، حضرت عمر کو کسی یہودی نے کہا کہ قرآن پاک میں حجۃ الوداع کے موقع پر عصر اور مغرب کے بیچ میں جو آیت اتری ہے وہ ایسی عظیم الشان آیت ہے، اگر تورات میں حضرت موسیٰ پر کوئی ایسی آیت اترتی تو ہم اس کو خوشی اور عید کا دن مناتے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے حضرت عمر کو، وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کتنے خوش ہو رہے تھے ان آیات کو لے کر، اس اسلام کو لے کر، اس دین کو لے کر، اس کلچر کو لے کر، اتنے خوش، خوشی کے مارے حضرت عمر روتے تھے، اس خوشی کے مارے حضرت عمر روتے تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے چلے ہیں، کئی سو صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں ہیں، مکے کی پہاڑیوں میں بیچ راستے میں، ابھی مکہ پہنچے نہیں، عمرہ کیا نہیں، بیچ راستے میں ایک جنگل آیا، کالی پہاڑیاں، وہاں پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، دھوپ بہت ہے، تیز سخت دھوپ، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہیں، حضرت عمر زار و قطار اس وادی کے اندر اپنی نظر دوڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اتنا رو رہے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہماری طرف وہ پلٹے تو ان کی داڑھی پوری آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ پوچھا، اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ایک دن تھا، ایک وقت تھا کہ جس وقت میں گھر سے نکلتا تھا اونٹ چرانے، اور دن بھر اونٹوں کے پیچھے بھاگتا تھا، ادھر ادھر، شام کو واپس آتا تھا، اونٹ بھوکے رہتے تھے، صحیح طریقے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیسا انسان ہے، تجھے تو جانور چرانے نہیں آتے، تو کیسا انسان ہے تجھے جانور چرانے نہیں آتے۔ وہ ایک طرح کا میرے اوپر جو وار ہوتا تھا، زبانی وار، اس وار کو میں یاد رکھتا ہوں، اس زبانی داغ کو، اس زبانی گھاؤ کو میں یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ اونٹ چرانے نہیں آتے، جانور چرانے نہیں آتے،
پھر اللہ نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا، اس کا فضل ہوا، نبی آئے، اسلام آیا، قرآن آیا، اور آج جو کچھ یہ نعمت ملی ہے، میں امیر المومنین ہوں۔ اللہ نے کیا عزت دی، یہ عزت اس اسلام کی بدولت۔ کبھی آپ یہ غور کرتے ہیں، جب آپ دوستوں میں رہتے ہو، آفس میں رہتے ہو، کاروبار میں رہتے ہو، مارکیٹ میں جاتے ہو، عجیب عجیب قسم کے لوگ دنیا میں، عجیب عجیب دھرم کے لوگ دنیا میں جیتے ہیں، اپنا کلچر مناتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ لگتا ہے کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، ان کی عقل کہاں چلی گئی؟ اس وقت آپ نے اپنی نعمت کو، اسلام کی نعمت کو دل میں استحضار کے طور پر یاد کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا، میں بھی تو ایسا ہی تھا، میری بھی یہ حیثیت تھی، میں اپنے آپ میں کچھ نہیں، اللہ نے اسلام دیا، قرآن دیا، نبی دیا، پاکیزہ طریقہ دیا، اور آج میں ایک مہذب انسان نظر آتا ہوں۔ مجھے لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسا بھلا انسان ہے، صاف صفائی میں، ستھرائی میں، پاکیزگی میں نظروں کو نیچا کرتے ہوئے چل رہا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی اس کو ہٹا دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر دے رہا ہے، ہر ایک پر سلامتی بھیج رہا ہے، ہر ایک کی خیر خبر لے رہا ہے۔ کیسا مہذب انسان ہے، کیسا شریف انسان ہے، رشک بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اس نعمت کو دل ہی دل میں یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ نعمت کے طور پر اللہ اسلام کو بتا رہا، نعمت کے طور پر اللہ دین کو بتا رہا۔ اس سورت کے اندر یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے سے روکا گیا، اور حضرت عیسیٰ کیا تھے، ماں مریم کیا تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسحاق کا تذکرہ ملے گا، حضرت یعقوب کا تذکرہ ملے گا، حضرت یونس کا تذکرہ ملے گا، حضرت لوط کا تذکرہ ملے گا۔ آپ کے سامنے یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، کہ یہ تمہارے باپ دادا تھے، یہ تمہارے خاندان والے لوگ تھے، یہ کیا تھے اور تم کیا ہو، تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ اس طرح فرما رہا ہے۔ یہ جب سورہ پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اپنے آپ میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے، روح اللہ کی روح سے پیدا ہوئے، فرشتے نے آ کر کے ماں مریم کا دامن پکڑ کر روح پھونکی اور حمل ٹھہر گیا بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ کرشمائی اور معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، عجیب مہان انسان، مہان ہستی، لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ تو اب اللہ ان عیسائیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا میدان محشر میں۔ تم لوگ بھول گئے ہو، غلط راستے پر چلے گئے ہو، لیکن جس عیسیٰ کے طفیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کفارہ بن گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، اب جو ہے ہم جہنم میں نہیں جلیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ہم سب کی طرف سے کفارہ بن گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں آخری رکوع سورہ مائدہ کا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ میدان محشر میں تمام نبیوں کو جمع فرمائیں گے۔ ان تمام نبیوں میں معزز نبی حضرت عیسیٰ کا کیا عالم ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے، قالا، وہ کہیں گے سبحانکا، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیوں کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں بنتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں۔
تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں اے اللہ، ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ غیبوں کا علم رکھنے والے ہیں، ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، اللہ جھاڑ لیں گے۔ اب جو لوگ خوش ہوتے ہیں پیروں کے نام پر، مزاروں کے نام پر، وہ اندازہ لگائیں، غور کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خواجہ صاحب بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے، ان سے بیعت ہو گئے، بس وہ سیدھا راستہ پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، نہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت الکرسی پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے بارے میں سفارش کر سکے؟ کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، سب ڈرے ہوں گے، سب سہمے ہوئے ہوں گے، سب نظریں جھکی ہوئی ہوگی، آدم سے لے کر آخری نبی تک سارے لوگ حیران پریشان۔ حضرت عیسیٰ جو سیکنڈ لاسٹ نبی، یہ بھی پریشان، ان سے سوال ہو رہا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، اللہ ان سے پوچھ رہا، حضرت عیسیٰ سے آپ سوچیے اپنے بارے میں، ہم سوچیں اپنے بارے میں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے پوچھا بلا کر، کیا تو نے کہا تھا؟ کیا تو نے یہ نہیں کیا؟ کیا تو نے یہ نہیں کیا؟ کیا تو نے یہ نہیں کہا؟ تیری موجودگی میں یہ کیسے ہوا؟ ہر بڑا گھر کا بڑا ذمہ دار، اس کے ماتحت میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کی بیٹیاں بے نمازی ہے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کی وائف نماز نہیں پڑھتی، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو سوال ہو رہا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے وہ راستہ نہیں بتایا، غلط راستہ اختیار کر لیا، پھر بھی عیسیٰ کو کھڑا کر کے سوال کیا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیا ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کو بھی تو قبر میں جانا ہے، ہم کو بھی تو مرنا ہے، پھر ہم کو بھی میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ پیچھے پڑا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں چاہے چلے جاؤ، چھپ جاؤ، برج میں چلے جاؤ، خندق میں چلے جاؤ، کوئی قلعہ نما بنا لو اس میں چلے جاؤ، ہر جگہ موت آئے گی، تم بچ نہیں سکتے۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ کوئی چیز کا عمل بتایا گیا، ذکر میں سے قرآن کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد جو سب سے اہم ذکر بتایا گیا حدیثوں میں، وہ استغفر اللہ کی کثرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی آپ نے یہ کلمہ زبان زد کر دینا چاہیے، ہر وقت اسی کا ورد۔ آپ کو زیادہ کچھ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، آپ اس کلمے کو پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی معصوم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، فرمایا میں استغفر اللہ سے استغفار کرتا ہوں ہر دن 70 مرتبہ، 70 مرہ، کبھی فرمایا 100 مرہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ نبی جب 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ رمضان مبارک یہ مہینہ ہے جس میں خاص طور سے آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی ایسی آپ کو ملے جس میں آپ کی توبہ استغفار اللہ قبول کر لے اور آپ کی نैاں پار ہو جائے۔ کسی نے کہا ہے تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سما ہوگا۔ ساتھ کیا چلنے والا؟ یہی استغفار، ذکر، تلاوت، یہی چلنے والا ہے۔
کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سامان ہوگا۔ وقت نزا سرہانے آئیں گے جب کہ پیارے، صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے۔ گھر والے آئیں گے، آخری وقت ہے، تیری صورت دیکھ کر گھر والے رو رہے، نہلا کے تجھ کو ساتھی کفنا کے لے چلیں گے، پڑھ کر تیرا جنازہ پھر ساتھ چھوڑ دیں گے۔ 2 گز زمیں کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا۔ ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو۔ سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے۔ اپنے آپ سے کہیے بس ہو گیا، انف از انف، اب بس کیجئے، اب تو غلامی کر لے سرکار دو جہاں کی۔ سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، دنیا ہے چند روز کی نیکی سے جھولی بھر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جتنا بھرنا ہے بھر لیجئے۔ جب حضرت عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے حساب لیا گیا وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو عیسیٰ فرمائیں گے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے، میں نے تو کیا کہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو بس اتنا ہی کہا جتنا آپ نے مجھے حکم دیا۔ کیا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں خدا نہیں ہوں، میرا رب بھی وہی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں زندہ تھا میں گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اے اللہ آپ ہی سب کے کرتوتوں کے نگہباں ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کے گواہ آپ ہی ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ تو اگر ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بڑے زبردست بھی ہے بڑے حکیم بھی ہے۔ قال اللہ فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ وہ دن ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو ان کے سچے کام، ان کی سچائی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ جس دن اللہ کہتے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، وہ سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فی، اللہ ہی کا ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔